الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم۔ ناظرین مکرم، آپ کو عارف طیبی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خصوصی ٹرانسمیشن کوہ نور کی اسکرین سے آپ دیکھ رہے ہیں 9 محرم الحرام کے حوالے سے ہمارے ہیں حسین کے نام سے خوبصورت نشریات آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس ذات والا کا ذکر کر کے اپنا مقدر چمکائیں گے کہ جن کا نام لے کر لوگ مرادیں پاتے ہیں۔ وہ ذات کہ جن کا نام لے کر لوگ مرادیں پاتے ہیں، جن کے در سے در سادات سے جب خیرات بڑھتی ہے تو لینے والا زمانے کو دینے والا ہو جاتا ہے۔ ہم آج اس ہستی کا ذکر کریں گے، ان کا نام بھی جنت سے آیا، جن کے جوڑے بھی جنت سے آئے، اور ان کے در پر تعلیم امت کے لیے کبھی سائل بن کر، کبھی قیدی بن کر، کبھی مسکین بن کر کون آتے ہیں؟ جبریل امین آتے ہیں، اور یہ وہ گھر ہے جہاں قرآن کی لوریاں دی جاتی ہیں۔ ناظرین اکرام، کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو والدین کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس بچے نے کیا بننا ہے، لیکن قربان جاؤں اس ذات والا پر، اس کریم ابن کریم پر قربان جاؤں کہ جو جانتے تھے کہ میرے بیٹے حسین نے کربلا میں شہید ہونا ہے۔ اس نانا پر قربان جاؤں کہ جو ذات روح زواں ہے، زیب مکاں ہے، چارہ گرو بے کساں ہے، عدل کی جستجو ہے، صداقت کی ہو ہے، نغمہ اللہ ہو ہے، وہ ذات حسن نظر ہے، دعا میں اثر ہے، میرے کریم آقا کی ذات والا۔ نانا جان بھی جانتے ہیں کہ میرے پیارے نواسے نے شہید ہونا ہے۔ امام علی مقام اپنی شہادت کی لوریاں سنتے ہوئے جوان ہوتے ہیں، اور آپ کی ماں سیدہ اماں جی پاک بھی اپنے بچے کو شہادت کی لوریاں سناتے ہوئے جوان کرتی ہیں۔ ناظرین کرم، آج انشاءاللہ کوشش ہم کریں گے کہ آپ کے ذکر خیر سے اپنے مقدر کو چمکائیں، اور آپ کے فضائل، آپ کے مناقب، آپ کی بچپن کی باتیں، آپ کے جوانی کے تذکرہ، آپ کی شجاعت کا تذکرہ، اور پھر جو اسباب بنتے ہیں اس واقعے تک۔ اور تاریخ میں ایسا یہ واقعہ ہے کہ جب جب بھی سنایا جاتا ہے، جب جب بھی سنا جاتا ہے تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے کہا تھا کہ جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے۔ اور ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام کہ سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے۔ آغاز کرتے ہیں آج کی نشریات کا۔ خوبصورت شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، علمی گفتگو فرماتے ہیں، اور آپ ان کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ آپ کا تعلق روحانی خانقاہ سے بھی ہے، بہت بڑا ایک ادارہ بھی چلا رہے ہیں۔ ہمارے سے تشریف فرما ہیں مخدوم مشائخ ابو نعمان پیر محمد رمضان سیفی رضوی، آپ تشریف فرما ہیں، بہت ساری کتب کے مصنف بھی ہیں۔ آج تشریف لائیں، آج کے موضوع کے حوالے سے آپ سے گفتگو کریں گے۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آنے کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی، جزاک۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں آل نبی اولاد علی سید سکندر رضوی صاحب، اسلامی روحانی اسکالر ہیں۔ آپ بھی آج کے نشریات میں ہمارے پینل کا حصہ ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج مولا حسین پاک کے حوالے سے جو ذکر خیر کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے، آج پینل میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، السلام علیکم۔ السلام۔ آغاز کرتے ہیں پیر صاحب سے۔ پیر صاحب، ذکر ہے امام علی مقام کا، کربل کے شہنشاہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ امام علی مقام کا میں چاہوں گا پیدائش سے اگر ذکر کریں کہ امام جب میرے پیدا ہوتے ہیں، میرے سرکار کی خوشی چہرے کی دیکھنے والی ہوتی ہے، ذرا وہ میں چاہتا ہوں ایک بار واقعہ جو ہے ہمارے دیکھنے والوں تک پہنچے، پھر ہم آپ کے جو ہے نا شجاعت کا ذکر کرتے ہیں۔ بسم اللہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس پاک ہستی کا ذکر کرنے کے لیے آج آپ نے مدعو کیا، آپ کا شکریہ۔ سب سے پہلے کوہ نور چینل کا شکریہ۔ اس عظیم ہستی کا ذکر جس عظیم ہستی کے پیدا ہوتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، جو سید عالمین ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین ہیں، پیغمبر آخر الزماں ہیں، وجہ کائنات ہیں، مقصود کائنات ہیں، زینت بزم کائنات ہیں، جن کی ہر ادا جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہے، جن کی زبان وما ینطق عن الہوا ہے، ان ہو الا وحی یوحا، جن کی زبان ہے
اس محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کو پیدائش کے وقت، آپ کی ولادت باسعادت کے وقت، جب ان کو اپنے لعاب دہن سے گھٹی عطا فرمائی ہے، واہ 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 واہ، سبحان اس اللہ، ہستی کا ذکر کیسے کیا جائے آہا، اور کس انداز سے کیا جائے۔ میں یہاں یہ کہا کرتا ہوں، یہ وہ پاک باز گھرانہ ہے، یہ وہ پاک باز ہستی ہیں جن کے ذکر کے لیے ملائکہ کو بھی، قدسیوں کو بھی وضو کرنا پڑتا ہے، اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، جن کے ذکر سے محافل سجتی ہیں، جن کے ذکر سے کائنات سجتی ہے، سبحان اللہ، جن کے ذکر سے عالمین سجتے ہیں۔ واہ، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ، آپ کا بچپنا آپ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے کہ جن کو کھیلنے کے لیے سلطان الانبیاء کے کندھے نصیب ہوتے ہیں، واہ واہ واہ، سواری کریں تو سواری کے لیے واہ واہ واہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، اللہ اکبر، جن کا بچپنا اتنا حسین ہے کہ وہ اگر چلتے ہیں تو ان کے قدموں، مبارک قدموں کے ساتھ جو دھول لگتی ہے، اللہ اکبر، اس دھول کو بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں پہ لے کے چہرے پہ مل لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اور جن شہزادوں کی آج ذکر خیر کی یہ محفل سجی ہے، حضرت امام علی مقام راکب دوش مصطفیٰ شہزادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لخت جگر امام کائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے بابا اولیاء کے تاجدار ہیں، امام الاولیاء ہیں، جن کے نانا امام الانبیاء ہیں، واہ، جن کی والدہ شہزادی ملکۃ العرب سیدہ نساء العالمین خاتون جنت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا ہیں۔ ہم تو ان کے نام کو بھی ہمارے ائمہ فرماتے ہیں، ہمارے علماء فرماتے ہیں، ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ اس پاک ذات کا اسم گرامی لینے سے پہلے جب تک باوضو نہ ہوں ہم تو نام بھی نہیں لیتے۔ اللہ 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 اللہ، اس عظیم ہستی کا بچپن مدینہ منورہ شریف میں طیبی صاحب ہم پچھلے سال گئے، ابھی پھر یہ سعادت نصیب ہو رہی انہی دنوں میں۔ جی ماشاءاللہ، ہم نے وہ ایک میدان دیکھا، آج بھی وہ کھلا میدان ہے، اگرچہ وہ چھوٹا سا ہے، لیکن وہ میدان ایسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتہ کیا کہ حسنین کہاں ہیں، جی، تو گھر سے پتہ جناب سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، ابا جان حسنین دونوں کھیلتے کھیلتے باہر نکل گئے ہیں، اب پتہ نہیں کدھر گئے ہیں۔ صحیح، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر خود ان کی تلاش کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور چلتے چلتے اس میدان کے قریب پہنچتے ہیں جہاں حسنین کریمین علیہ السلام کھیل رہے ہیں۔ اب حسنین کریمین علیہ السلام کو وہاں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بچوں، میرے شہزادوں، اتنی شدید گرمی میں تم یہاں کھیل رہے ہو۔ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو وہاں سے خود لے کے آتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک ہرنی کا بچہ ہے تو اس سے حسن مجتبیٰ علیہ السلام کھیل رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے یہ کھیل رہے ہیں، اور حسین بھی چاہتے ہیں کہ ایسا کوئی مجھے بھی ملے۔ تو وہ ہرنی جو اس کی ماں ہے اس بچے کی، وہ اپنا بچہ لے کے خود حاضر خدمت ہو جاتی ہے کہ میرے اس بچے کو حسین علیہ السلام کی خدمت میں پیش سبحان کریں۔ اللہ، واہ، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ شہزادے ہیں جو نماز کی حالت میں بھی حضور علیہ السلام کی کمر مبارک پر آ جاتے ہیں، چلتے ہوئے آپ کے کندھوں پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ مدینہ منورہ شریف کی پاک سرزمین ایسا منظر دیکھتی ہے کہ وہ جو امام الانبیاء ہیں جن کے شانوں کے درمیان میں مہر نبوت ہے، اس مہر نبوت کو چومنے کے لیے دنیا ترستی ہے، صحابہ ترستے ہیں کہ ایسا کو موقع نصیب ہو جائے کہ اس پاک جگہ کو ہم چوم لیں، اس جسم اقدس کو چوم لیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام ان کندھوں پر وہاں پر سواری فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، دنیا میں بڑے بڑے امیر ہوں گے، کسی نے لینڈ کروزر پر سواری کی ہوگی، کسی نے مرسیڈیز پر سواری کی ہوگی، کسی نے بڑے بڑے عالیشان گھوڑوں پہ سواری کی ہوگی، کسی نے جہازوں پہ سواری کی ہوگی، کس نے بڑی بڑی قیمتی گاڑیوں پہ سواری کی ہوگی، لیکن ایسا سوار کائنات میں کوئی اور نظر نہیں آتا، ایسا سلطان، ایسا بادشاہ، ایسا امیر ترین جس نے دوش مصطفیٰ پہ سواری کی ہو۔
وہ دوش مصطفیٰ پر سواری کرنے والی ذات امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ آپ عید کا دن ہے، چشم فلک بھی دیکھتی ہے، آسمان سے حوریں بھی ناز کر رہی ہوں گی کہ عید کا دن ہے، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سبت رسول، نواسہ رسول، راکب دوش مصطفیٰ، امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام عرض کرتے ہیں نانا جان سب سواریوں پہ ہیں، میرے پاس سواری نہیں ہے۔ ان کی خوشی کو کتنا مقدم رکھا جاتا ہے، واہ 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 واہ، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان کی خوشی کو کتنا مقدم رکھا جاتا ہے، کتنا عظیم سمجھا جاتا ہے، کتنی اہمیت سمجھی جاتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کا اہتمام فرماتے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے شہزادے، میرے بیٹے پریشان نہ ہو، میرے کندھے تیرے لیے حاضر ہیں۔ سبحان اللہ، واہ۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے دوش پر، اپنے مبارک کاندھوں پر امام حسین علیہ السلام و رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سوار فرماتے ہیں تو پھر اس وقت ایک اور بڑی خوبصورت بات جنم لیتی ہے۔ امام پاک عرض کرتے ہیں نانا جان دوسروں کی سواریوں کی مہاریں بھی ہیں، لگامیں بھی ہیں، جبکہ میری سواری کی تو یہ نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کا کیا خوبصورت ارشاد ہے، اس عظیم بچپن کا، میں کہتا ہوں کائنات میں کسی کا ایسا بچپن نہیں، اللہ اللہ، جس کی خوشیوں کے لیے ایسے خیالات رکھے جاتے واہ واہ واہ، ہیں، جن کی خوشیوں کے لیے ایسے اہتمام کیے جاتے ہوں، جن کو کپڑوں کی ضرورت ہو تو جنت سے جوڑے آ جائیں، سبحان اللہ، جنت سے پوشاکیں لے آ جائیں، جن کی خوشیوں کے لیے سیدنا جبریل امین علیہ السلام جو تمام ملائکہ کے سردار ہیں، سبحان اللہ، وہ جوڑے لے کے آ جائیں، درزی بن کے آ جائیں، واہ واہ، قاصد بن کے آ جائیں، واہ، ان عظیم ہستی کا، اس عظیم الشان ہستی کا ملائکہ کیا کے کہنا؟ سردار جو ہیں، ملائکہ کے سردار وہ نوجوانوں کے سرداروں کے لیے لے کے آ رہے ہیں، واہ جنت واہ کے سرداروں کے لیے، واہ واہ واہ، جنت کے سرداروں کے لیے جوڑے لے کے آ واہ، جائیں۔ اس جنتی سردار کے لیے آقا علیہ السلام اپنے مبارک کندھے سبحان عطا فرماتے ہیں، واہ، حسین آؤ میرے کندھوں پہ۔ عرض کرتے ہیں بابا ان کی لگامیں بھی ہیں، دوسرے نانا جان دوسری سواریاں جو ہیں ان کی لگامیں ہیں، اور ان کے اوپر جو سوار ہیں انہوں نے لگاموں کو، مہاروں کو پکڑا ہوا ہے۔ والضحیٰ کے مکھڑے والے، واللیل کے زلفوں والے، ید اللہ فوق ایدیہم کے مبارک ہاتھوں والے، وہ مبارک ہستی، وہ مبارک ہستی کائنات جو زینت بزم ہستی ہیں، جو وجہ کائنات ہیں، مقصود کائنات ہیں، محسن مخلوقات ہیں، وہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی شان میں اللہ نے الحمد سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن نازل فرمایا ہو، اور فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضی، محبوب آپ جیسے راضی ہوں گے ہم ویسے ہی آپ کو راضی کریں گے۔ وہ محبوب حسین کی رضا میں راضی ہو رہے ہیں، فرماتے ہیں میرے شہزادے حسین یہ پکڑ لو نا مہاریں میری، اپنی زلفیں، مبارک زلفیں، جن زلفوں کی قسم اللہ کا قرآن اٹھاتا ہے۔ ارے عظمت حسین دیکھنی ہو تو دیکھو، یہاں سے جھلک رہی ہے کہ آپ کے مبارک ہاتھوں میں وہ مبارک زلفیں آ جاتی ہیں، ادھر سے زلفوں کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے پیارے حسین آپ جدھر موڑتے جاؤ گے نبیوں کا سلطان ادھر مڑتا چلا جائے۔ واہ، یعنی کہ کائنات میں ایسا منظر پھر کبھی کسی کو دیکھنا کا ملے گا نہیں، نصیب نہیں ہوگا، اور قیامت تک کے لیے کھلا چیلنج ہے، کیا کہنے۔ اور پھر نانا بھی بے مثال ہیں، نواسے بھی بے مثال ہیں، اور ہم ذکر کر رہے ہیں امام پاک کی سیرت کے حوالے سے، آپ کی شہادت کا تذکرہ، اسباب کے حوالے سے۔ شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ، شاہ جی میں چاہوں گا اسی بچپن کے اندر آپ بھی اپنا ایسا شامل فرمائیں کہ میرے امام کا بچپن جو نرالا ہے، جو منفرد ہے، جو اعلیٰ ہے، جو شانوں والا ہے کہ طہارتوں کے مقدس کا ذہن بیٹھا ہے، وہ جو کیا خوبصورت بچپن ہے، میں چاہوں گا آپ بھی اس میں جو ہے حصہ ڈالیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین منی و انا من الحسین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو قبلہ طیبی صاحب نے بہت خوبصورت مجھے موضوع دیا، اور میرے برادر عزیز نے بھی بڑا خوبصورت بیان کیا۔ تو میں کہنا یہ چاہوں گا کہ بہت خوبصورت بیان کیا، ملائکہ کا تذکرہ کیا، تو میں چاہوں گا کہ جناب حسنین اللہم صلی علی محمد و آل محمد، امام حسین علیہ السلام کی آمد پر گفتگو کی جائے۔ بچپن سے پہلے
ان کا دنیا میں آنا کیسا ہے. واہ. تو جناب سیدہ طاہرہ مرضیہ سلام اللہ علیہ، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں امام حسین علیہ السلام عالی مقام، جگر گوشہ بطول، نواسہ رسول کے بارے میں بتاتی ہیں کہ میرا بیٹا جی یعنی امام حسین علیہ السلام کی آمد کس طرح ہوئی. جی پیدائش طبی صاحب ہم نطفیوں کی ہوتی ہے، یہ ظاہر ہوا کرتی ہیں ہستیاں، واہ. یہ ہستیاں کائنات میں ظاہر ہوا کرتی ہیں. تو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نماز فجر میں موجود تھی کہ میں محسوس کیا کر رہی ہوں کہ میرے ساتھ ایک چھوٹا بچہ ہے جو میرے ساتھ تسبیح کر رہا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمد. تو جب میں نے نماز سے فراغت حاصل کی تو میرا بیٹا حسین، اللہ نے مجھے، یعنی ان کی آمد اس طرح ہوتی ہے، یہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس کے مصداق ہیں، ان کا نجاسات کی تصور بھی نہیں پایا جاتا. تو جیسے ہی میں نے جھولے سے امام حسین علیہ السلام کو جھولے مبارک میں ڈالا تو ملائکہ جناب رسول خدا کو مبارکباد دینے آ گئے. اور بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پاک ہے کہ جیسے ہی میرا بیٹا حسین اس دنیا میں آیا، چونکہ حسین منی و انا من الحسین کے مصداق ہیں، تو یہ جو شرف ہے کہ حسین منی میرا حصہ ہے، وانا من الحسین میں تو حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے. سوال یہ ہے کہ رسول حسین سے ہیں، حسین رسول سے کیسے ہیں؟ تو اس کے ضمن میں ایک گفتگو کرنا چاہوں گا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی جھولہ مبارک میں ڈالا پاک حسین علیہ السلام کو، تو نوری مخلوق بھی رسول خدا کو مبارکباد دینے کے لیے آ گئی. یعنی قطار در قطار، قطار در قطار عرش الہی سے وہ عرشی مخلوق رسول خدا مولا علی علیہ السلام اور جناب سیدہ طاہرہ کو مبارکباد دینے آ جاتی ہیں. تو یہاں پر ایک روایت ملتی ہے کہ ایک فرشتہ اس کا نام فطرس ملتا ہے، اس نے اللہ رب العزت کے جیسے عزازیل نے سجدہ نہ کیا تو جو ہے وہ معتوب ہو گیا، اس کا عہدے سے اس کو رذیل کر دیا گیا، اس کو ابلیس کر دیا گیا، اس کو شیاطین میں سے شمار کر دیا گیا. اسی طرح ملائکہ میں بھی ایک فرشتہ تھا فطرس، اس کو اپنے بالوں پر بڑی حسن پر بڑا مان تھا. یہ عرش الہی پر پرواز کرتا تھا اور کہتا تھا مم مثلی، مجھ جیسا کون ہے، مجھ جیسی پرواز کرنے والا کون ہے. تو جبرائیل امین کو بھی آ کر کہتا تھا مم مثلی. جناب جو اسرافیل ہیں ان کے آگے بھی آ کر کہتا تھا میرے جیسا کون ہے. تو اللہ رب العزت نے ان کو معتوب کر دیا، اس پر عذاب الہی اور ان کے دونوں پر جلا دیے گئے. تو جیسے ہی پتہ چلا، ایک مقام تھا چوتھے آسمان پر جہاں پر یہ موجود تھا، جہاں پر یہ قید میں تھا. تو جب اس نے دیکھا کہ قطار در قطار، قطار در قطار پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں ایک نور چمک رہا ہے اور کائنات سے ایک نور آسمان کی طرف بلند ہو رہا ہے اور آسمان سے نور زمین کی طرف آ رہا ہے، یہ کیا معمہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے. تو اس نے ملائکہ سے پوچھا کہ یا ملائکہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا آج وہ شفاعت حسین آ گیا ہے، وہ شافی حسین آ گیا ہے، وہ شافی محشر آ گیا ہے جس کو ہم مبارکباد دینے جا رہے ہیں. اس نے کہا اگر مجھے بھی ساتھ لے جاؤ. انہوں نے کہا تو معتوب ہے. انہوں نے کہا آج رسول خدا سے میری ریکویسٹ کرو، میری عرضی دو کہ میں بھی آنا چاہتا ہوں. تو اس کو اجازت ملی. بنا پر کے بالوں پر جلے ہوئے ایک ضعیف العمر، ایک ضعیف القد و قامت والا ایک فرشتہ جو ہے وہ آتا ہے اور اس کو حکم ملتا ہے کہ کیا میں حسین کی مبارک آپ کو دے سکتا ہوں؟ تو رسول خدا نے جو ہے وہ ہاں کا جواب دیا کہ تم آ سکتے ہو. بلکہ اس نے اپنے آپ کو مس کیا جناب حسین علیہ السلام کے جھولے سے. جب جیسے ہی اس نے مس کیا تو اس سے حسین بالوں پر اس کے جو ہے وہ آ گئے. تو سبحان اللہ، یعنی ملائکہ جس سے شفا پائیں، حسین سے نہیں، حسین کے جھولے سے مس ہوں تو وہ شفا پائیں. تو اس ہستی کو اس کا آنا بھی معجزہ ہے، اس کا اس دنیا سے جانا بھی معجزہ ہے. یعنی آئے
تو نوریوں کو واہ شفا دے، اور زمین پر بھی وہ شافی ہیں، اور حسین منی وانا من الحسین کے مصداق ہیں۔ ایسا جی ایک اور چیز میں جہاں پہ بہت ساری میڈیا ہاؤسز، اور ہمارا یہ حق ہے، حق نہیں ہم پہ واجب ہے محمد آل محمد کا ذکر کرنا، کیونکہ اس کے بغیر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ لیکن آج کی نصیحت جو ہے ہمارے جو ڈیزائن کی ہے اس کے لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مولا کا ہم تعلیمات تم آپ کی سماعت کرتے ہیں، فضائل بھی بات کرتے ہیں، ہمارا آج کا نوجوان وہ ہم دیکھتے ہیں کہ عدم برداشت کا بھی شکار ہے، صبر کسی موقع پہ نہیں کرتا، جبکہ امام میرے صبر کا درس دیتے ہوئے پیکر صبر و رضا، اور آپ نے اپنا کنبہ لٹا دیا، حق کی بات کرنا مولا نے سکھایا کہ ایک طرف ہزاروں ہوں تو یہ نہیں دیکھنا تعداد کتنی ہے، دیکھنا حق والے کون ہیں تو 72 حق پہ کھڑے ہیں۔ تو ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرف تعداد ہو، کثرت ہو، ہم اس طرف چلے جاتے ہیں۔ ہمارا آج کا نوجوان بہت جو ہے پریشان ہے اور وہ حق کی بات بھی نہیں کرتا۔ تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ آج کے اس پروگرام میں نوجوانوں کے لیے کیا پیغام دیں گے کہ جو کربلا کا واقعہ ہے، درس کربلا نوجوانوں کو کیا درس دیتی ہے، اور پیغام امام علی مقام، تعلیمات امام حسین ان کے لیے کیا روشنی فراہم کرتی ہے، ان کی زندگیوں کو کس طرح مستنیر کرتی ہے، اس حوالے سے روشنی ڈالیے گا۔ جبل کوہ نور چینل پر آج کا یہ خوبصورت پیغام جو ہے نشر ہو رہا ہے۔ جی جی کوہ نور پر بیٹھ کر میں برملا اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ صبر و رضا کے جبل نور ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات، سبحان اللہ، واہ کیونکہ الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ جس طرح میرے برادر عزیز نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ حسین و منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام تو آقا علیہ السلام سے ہیں، لیکن آقا علیہ السلام حسین سے کیسے ہیں؟ یہ بھی بہت بڑی ایک جی جی سرچ ہے۔ تو اس کو علماء لکھتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جہری شہادت ہے جی جی وہ حقیقتاً یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات کی شہادت ظاہراً اور جہری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہے۔ اللہ اکبر، یعنی ان کے وجود کو اور ان کی ذات کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق حسین و منی و انا من الحسین۔ میں اس پر ایک چھوٹا سا شعر عرض کروں گا۔ جی جی عطائے شاہ نجف ہو گئی، عطائے شاہ نجف ہو گئے، شاہ نجف ہو گئی سلام ہوا، واہ عطائے شاہ نجف ہو گئی سلام ہوا، حسین لب پہ آیا کلام تمام ہوا۔ واہ 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 واہ، کہ ان کی ذات گرامی جو ہے، جس طرح کے ہم کہتے ہیں نا کہ صبر و رضا کے پیکر، آپ دیکھیں آج کا نوجوان صرف امام حسین پاک علیہ السلام پر سرچ کر لے، ان کو سمجھ لے، حسین سمجھ میں آ گیا نا جس کا، اس کے دونوں جہاں میں بیڑا پار ہو گیا۔ واہ حسین کو سمجھ لے، معرفت الہی اس کو حسین سمجھنے میں ہی آ جائے گی۔ واہ، آپ ان کا صبر دیکھیں، ان کی رضا دیکھیں کہ 6 ماہ کا علی اصغر بھی ہاتھوں میں لے کر قربان کر کے پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تو راضی ہے، اللہ اللہ، میرا عباس چلا گیا تو راضی ہے، اللہ، میرے اون و محمد چلے گئے تو راضی ہے، میرا علی اکبر چلا گیا تو راضی ہے، میرا خاندان رضائے مولا ڈھونڈ رہے ہیں، رضائے واہ واہ واہ، جبکہ وہ ہستی ہیں ان کی زبان اقدس سے ایک لفظ نکل جائے۔ واہ، میں تو زبان اقدس سے لفظ نکلنا بھی بعد کی بات کرتا ہوں، ان کے ذہنوں میں خیالوں میں بھی کوئی بات آ جائے، حالانکہ رضائے مولا تو ان کے حق میں ہے ہی ہے، واہ، پھر بھی اس پر وہ ذات ہیں جن کے نانا جان اگر خیال فرما دیں، دل میں لے آئیں کہ یا اللہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو اگر میرے دادا، میرے جد الانبیاء، میرے دادا خلیل کا بنایا ہوا کعبہ قبلہ ہو جائے، تو اللہ اتنا بھی انتظار نہیں فرمانے دیتا کہ محبوب زور کی نماز پہلے پوری کر لینا، بعد میں پھر اس قبلے کو لے لیں گے۔ نہیں، اللہ نے نماز کے اندر ہی وہی نازل فرما دی، محبوب جس میں آپ راضی ہیں ہم بھی اسی میں راضی ہیں۔ واہ، ہاں جی، آپ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا چہرہ یا نگاہیں اٹھنا ہم برداشت نہیں کرتے، آپ کی چاہت پر ہی قبلہ تبدیل کر دیا جاتا ہے۔
جن کے دادا جان کا یہ فیضان ہے کہ وہ زمین پر ایڑی رکھے تو پانی کا چشمہ جاری ہو جائے. واہ واہ وہ چشمہ جو کائنات پوری کا سب سے قدیم ترین چشمہ ہے, واہ, اور اس چشمے کی شان یہ ہے کہ آج تک وہ جاری ہے اور کبھی اس کے اندر وہ کمی نہیں آئی, اور اس کا ذائقہ کبھی دودھ جیسا, کبھی شیریں, کبھی کھارا, اور اس کی سال ہا سال پڑا رہے جو ان کے قدموں سے لگا. واہ. تو میرے آقا علیہ السلام کی ذات تو وہ ذات ہے جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کا نظام جو ہے اس کو تخلیق فرمایا, تخلیق کر دیا. تو اس محبوب کی رضا حسین کی رضا میں ہے. واہ واہ. تو اس حسین علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اور کیا ہوگا, تو جب وہ اتنے صبر و رضا کے پیکر ہیں تو ماننے والا ہی وہی ہے جو ان کو اپنا آئیڈیل بنائے اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو, جس کے اندر فیضان تو ہو نہ نظر آئے اس کے اندر, اور اگر اس کی برداشت اور اس کا صبر نہیں ہے تو پھر وہ حسینی نہیں ہے. شاہ جی اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ وہ حسینی نہیں ہے؟ بڑا آپ نے اچھا ایک ڈائریکشن بڑی اچھی دی. امام حسین علیہ السلام کی میں نے جیسا کہ کہا کہ ان کی پوری زندگی ہی معجزہ ہے. بے شک. میں چونکہ روحانیات کا طالب علم ہوں اور علم العادات کا بھی طالب علم ہوں, تو علم العادات کی روشنی میں حروف مقطعات ہیں, ایک الف لام میم. اگر ان کے آپ علم العادات سے اعداد نکالتے ہیں تو بنتے ہیں 71. ٹھیک. تو ان کے عدد جو بنتے ہیں 71 بنتے ہیں. تو 71 71 اور 72ویں ہیں حسین. تو میں یوں کہوں گا آپ کے کوہ نور چینل پر بیٹھ کر کہ اہل بیت نہیں, امام حسین کے ساتھ جو نوجوان تھے نا, جو وہ مائیں تھیں جن کو پتا ہے کہ کل ہم نے شہادت دینی ہے, جن کو پتا ہے کہ کل ہم نے حسین علیہ السلام کے مشن پر ہم نے قربان ہون جانا ہے, ان ماؤں کو بھی سلام اور ان نوجوانوں کو بھی سلام. میں اس طرح دینا چاہتا ہوں کہ 71 الف لام میم, قبلہ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ روحانیات سے تعلق رکھتے ہیں, اور علم العادات جو کہ علم جفر ہے اس کی حقانیت پوری دنیا میں مانی جا چکی ہے. تو اس کے عدد بنتے ہیں 71. تو میں یہ کہنا چاہوں گا اگر اس کو آپ جو ہے وہ اس کو اپنا میرا اظہار سمجھ لیں, میرا پوائنٹ آف ویو سمجھ لیں, اور اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ کہ شاید میں نے ایک ایسا ترجمہ کر دیا کہ جو شاید باخلاف شریعت ہے, بلکہ یہ ہے کہ الف لام میم سے مراد, لکھنے والوں نے تفاسیر میں لکھا کہ الف سے مراد اللہ ہے, اللہ عز و جل ہے, لام سے مراد لانے والے ہیں یعنی جبرائیل, میم سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یعنی الف لام میم کو پھر مختلف مکاتب فکر نے لکھا کہ آل محمد ایک ایسی کتاب ہے, جیسا کہ اہل تشیع کے اندر لکھا ہے, ان کی تفاسیر پڑھی جائے تو الف لام وہ کہتے ہیں خاص ہے, تو آل محمد ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. تو علم العادات کی روشنی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کربلا والے ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں, اور یہ ہدایت کرتے ہیں متقین کو. تو پتہ چلا کہ حسین میں نے جیسا کہ کہا ایک معجزہ ہے, حسین کی پوری زندگی معجزہ ہے. تو ان کی اس معجزہ سے جڑی ہوئی کہ 71 ایسے ہیں, کربلا والے ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. یہ ہدایت کرتے ہیں نوجوانوں کو, یہ ہدایت کرتے ہیں ایسی ماؤں کو ایسی سلام کہ جن کو پتا ہے کہ صبح میرے بیٹے نے شہید ہو جانا ہے, تو اپنے جسم کو اذیت دینا نہیں ہے کیا, یہ تو خود تیار کیا کہ حسین کے مقصد کو سلام ہے, حسین کی ذات کو سلام ہے, حسین کے کردار کو سلام ہے. تو اس لیے ان ماؤں کو سلام, اس نوجوانوں کو سلام جنہوں نے اپنے آپ کو حسین کی سپرد کیا. اور آج کے نوجوان کو بھی میں یہی درس دینا چاہوں گا کہ حسینی ہو جاؤ اور یزیدیت کو چھوڑو. حسینی ہونا کیا ہے کہ سچ بولو,
اپنے اندر تقوی پیدا کرو اور صابر بن جاؤ، اور اسی کو سلام ہے اور اسی کو حسینی کہتے ہیں. یہ میرا اس کا پیغام ہے. اور ساتھ جس طرح آپ نے کہا کہ یہی آپ کا پیغام ہے، لیکن یہاں پہ شاہ صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی اپنا مقصد آ جائے کسی بھی سیاسی پارٹی کا تو وہ کہتے ہیں یہ حق کی بات ہے، یہ حق کی جنگ ہے، یہ سچ کی جنگ ہے، اور کہتے ہیں جی ہم بھی حسینی لشکر کے شاہ سوار ہیں. وہ یہ جملہ استعمال کر لیتے ہیں اپنی جو ہے وہ سیاست چمکانے کے لیے. ہاں جی. تو نوجوانوں کو جو ہے اس نام پر، اور ساتھ ایک اور جو شکوہ میری جانب سے یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اپنے بچوں کو، ہم شیکسپیئر تو پڑھانا چاہتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو امام علی مقام کی نصرہ سیرت پاک نہیں پڑھاتے. یہ 10 دن میڈیا اس اپنی پوری ذمہ داری ادا کرتا ہے کہ ہمارے دیکھنے والوں تک امام پاک کا پیغام پہنچے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری حکومت کا کس قدر کردار ہونا چاہیے امام پاک کی تعلیمات جو ہے وہ کالجز میں، اسکولز میں بچوں کو پڑھانے کے حوالے سے، اور امام کی جو اقوال زرعی ہیں جو آپ کی، وہ ہمارے نوجوانوں میں رائج ہونی چاہیے؟ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت اچھا آپ نے سوال جو ہے وہ اس طرف توجہ جو ہے وہ مبذول کروائی کہ ہمارے سلیبس کے اندر حسینی سلیبس نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ہر نوجوان، ہم اس طبقے کا جو اس وقت کا نوجوان ہے، یہ بہت زیادہ امپورٹنس دیتا ہے کہ میں باہر چلا جاؤں، میں فورن چلا جاؤں. تو میں نے جب انالیسس کیا کہ باہر کی ایجوکیشن کیا ہے، میرا نوجوان جو ہے، میرے اس معاشرے کا جو نوجوان ہے، اس کی رغبت باہر غیر ملک میں کیوں ہے، تو جب میں نے ان کے ایجوکیشن سسٹم پر توجہ دی تو وہ کیا کرتے ہیں، جو 4تھی 5ویں کلاس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو جنسی تعلیم کے بارے میں آگاہی دی جاتی ہے. کیا وہ بچوں کو اتنا، یعنی جو شرم میں چیزیں رکھنے والی ہیں وہ ان بچوں کو عیاں کیا جاتا ہے. تو یہاں پر میں ایک اکثر جملہ کہتا ہوں کہ بلکہ انسانوں کے بچوں کو حیوانیت سکھائی جاتی ہے. تو ہمارا جو یہاں کا نوجوان ہے وہ مغرب کی تعلیمات سے بہت زیادہ انسپائر ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارا جو سلیبس ہے وہ ان کے سلیبس سے ابھی بھی بہت 1000 درجے بہتر ہے. لیکن میں اپنی گورنمنٹ سے بہت ادب سے التماس کروں گا کہ اپنے سسٹم کے اندر سیرت نبوی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اہل بیت کی زندگیوں کو، اور خاص طور پر امام حسن اور امام حسین جو جوانان جنت کے سردار ہیں، اگر اس وقت جوانوں نے جنت جانا ہے تو ان کے جو لیڈر ہیں، سپریم لیڈر ہیں، اس لیڈر کا نام امام حسین ہے. تو امام حسین والی اگر جو انہوں نے ایک روڈ میپ دیا ہے حسینی والا، تو اگر ہم اس پر نہیں ہوں گے تو ہم حسینی نہیں کہلا سکتے. حسینی کا مطلب ہے ایک اچھا باپ بننا، حسینی کا مطلب ہے اچھا بھائی بننا، حسینی کا مطلب ہے ایک اچھا ہمسایہ بننا. حسینی وہ ہے جس کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ ہے. حسینی وہ ہے جس اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ جو سفر کر رہا ہے اس کو بھی اذیت نہ پہنچے. تو طیبی بھائی بہت یعنی آپ کی بات سے ہی میں پھر کہنا چاہوں گا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی زندگی مبارک سے اگر ہمیں سبق لینا ہو تو آپ نے دیکھنا ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی. ان کا بچپن بے مثال، ان کی جوانی بے مثال، ان کی دوستیاں بے مثال. یعنی مدینہ منورہ میں یعنی یہ ایجوکیشن سسٹم ہے کہ ماں باپ کی اور رسول خدا کی تربیت کا یہ اثر ہے کہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے تو ایک بزرگ کو دیکھا کہ جو وضو ہے وہ غلط جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو حسن اور حسین دونوں بھائیوں نے کہا، اے میرے ہمارے نانا جان کے اصحابی، ہم 2 شہزادے ہم آپ کے سامنے وضو جو ہے وہ کرتے ہیں، تو آپ دیکھیے ہم دونوں بھائیوں میں سے بہترین وضو کون کرتا ہے. تو جب حسنین شریفین نے اپنا وضو کیا تو وہ صحابی رسول جو تھے ان کو پتہ چل گیا کہ میری غلطی ہے، اور انہوں نے کتنے اچھے اور احسن انداز سے میری تصحیح بھی کر دی
اور مجھ کو سمجھا بھی دیا، اور انہوں نے جناب رسول خدا کے ساتھ بھی گئے اور ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ان کی جو تعلیم فرمائی ہے، اور بچوں نے مجھے ایک احسن طریقے سے اور میری طبیعت کو گراں بھی نہیں گزرا اور مجھے انہوں نے سکھا بھی دیا ہے۔ تو ان کی جوانی بے مثال ہے، ان کا ہر جو معجزہ ہے، ان کی پوری زندگی معجزہ ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چونکہ زبان چسوائی تو گٹی کا اثر اور رسالت ماب کی تعلیم و تربیت میں رہنا، تو آج کا جو نوجوان ہے اگر وہ اپنے آپ کو حسینی کہتا ہے تو طیبی بھائی حسینی ایک کردار کا نام ہے۔ حسینی ہونا فقط اہل تشیع جو ہو کر اگر انسان کہے جی میں حسینی ہوں تو ایسا نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو سلام ہے، ان کے کردار۔ اب دیکھیں مولا علی علیہ السلام کے 18 بیٹے ہیں، اہل سنت اور تمام متفق علیہ جہاں تک ہم بات کر رہے ہیں، یعنی تعداد بیٹوں کی 18 ملتی ہے۔ میں آپ کو طیبی بھائی سب کی قبروں کے ایڈریس دیتا ہوں، سب کے مبارک جہاں جہاں پر ان کی قبریں مبارک ہیں میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں۔ آپ تمام پر کیوں نہیں جاتے؟ حسین کے پاس کیوں لینے جاتے ہیں؟ ان کو ہی آپ کے دل میں تڑپ کیوں ہے کہ ہم نے حسین کو سلام کرنا ہے؟ یعنی مولا علی علیہ السلام کے باقی بھی تو صاحبزادے ہیں، ان کی آپ تربت پہ کیوں نہیں جاتے؟ تو کہنے کا مطلب ہے حسین علیہ السلام نے ایک کردار پیش کیا ہے۔ کیا کہنے بھائی، چلو آؤ سلام کریں اس آستانے کو، حسین پال کر جس نے دیا زمانے کو۔ خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں، اور ساتھ پیر صاحب کی طرف آؤں گا۔ پیر صاحب ایک بڑا تلخ سوال ہے کہ ہمارے محراب منبر کے جو لوگ ہیں وہ محرم آتا ہے تو شان حسین شروع ہو جاتی ہے، 11 موضوعات چلتے ہیں، محرم میں ہی صدائے حسین آتی ہے، لیکن ہونا تو یہ چاہیے کہ 12 مہینے ہی صدائے حسین چلتی رہے، لیکن ایسا کہیں ملتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے یہ محراب منبر کے جو لوگ ہیں کہیں کمی رہ جاتی ہے، کہ آپ کی بڑی گہری نظر ہے ہر حوالے سے، تو میں یہ سوال آپ سے کرنا مناسب سمجھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور کیا ہونا چاہیے اس کی جگہ؟ کیونکہ ہم محبت کا تذکرہ کر رہے ہیں، امام کا تذکرہ محبت ہے، آپ کا پیغام محبت ہے، تو میں چاہتا ہوں آپ اس پہ جو روشنی ڈالیے گا۔ جی بہت شکریہ، پھر سے آپ نے موقع عنایت فرمایا۔ آپ نے پوچھا وارثان محراب و منبر وہ صرف اور صرف 1 مہینے جی یعنی محرم الحرام کے اندر ہی جو نظر آتا ہے، جی تو میں اگر فقیری جبے کے ساتھ ہی بات کروں تو پھر یوں کہوں گا کہ یہ خبر بھی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ اچھا، صحیح، میں نہیں ایسا کہہ سکتا، صحیح، میرا اس پر اتفاق نہیں ہے، میں اس پر 100% اختلاف کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے جو محراب و منبر کے وارث ہیں، جو علماء ذی وقار ہیں، یہاں تک کہ جو ہمارے نمازی ہیں، جو 5 وقت بارگاہ صمدیت میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کو بھول جائیں، میرے آقا و مولا کی آل کو بھول جائیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس میں ایک فلسفہ ہے، ایک چھپا ہوا راز ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ خداوند لم یزل نے، خداوند متعال نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہے کہ جو بھی میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگا وہ ذکر آل محمد سے اپنے لبوں کو تر ضرور کرے گا، سبحان اللہ۔ اور جب تک وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر ترانہ درود نہیں پڑے گا اس وقت تک اس کی نماز ہی قبول نہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمام عبادات کا مغز دعا ہے، تمام عبادات کا مغز دعا ہے، اور تمام دعاؤں کا مغز محمد و آل محمد کی ذات پر درود و سلام پیش کر۔ سبحان اللہ۔ وہ دعا اس وقت تک قبول ہی نہیں ہوگی، اس کو رب کائنات زمین و آسمان کے درمیان
मुअल्लक फरमा देगा जब तक मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दरूद ना पढ़ा जाए। सुभान अल्लाह, वाह। तो फिर कहाँ से ये हो गया कि सदा नहीं उठती? नहीं हुजूर, तो सदा मेरा सवाल का रुख थोड़ा सा आप समझिएगा। मैं बताता हूँ, सुनिए मेरी एक अर्ज सुनिए, मेरी बात को सुनिए ज़ाहिरी वो मैं अर्ज आपसे करना चाहता हूँ बड़े अदब के साथ कि ये तो आले मोहम्मद को जो भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। बेशक बात ये है कि हम ये देखते हैं कि 11 माह जो है हमें उस तरह से चीजें नजर नहीं आती जो हमें एक खास मुहर्रमुल हराम के माह में नजर आती मैं उसी तरफ जी, इस हवाले से मैं उसी तरफ जा रहा हूं। मैं आपकी बात को चार चांद लगाने लगा। वाह। असल ये है कि ज़ाहिरी और बातनी तौर पे जो फर्क है वो बताने जी लगा जी। हूं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा, सुभान अल्लाह, वाह। ये मशहूर और शोरा आफाक आयत मुबारक है बेशक कि अल्लाह ताला ने आले मोहम्मद से नजस को दूर कर दिया। वाह वाह। तो जहां नजासत होगी वहां जिक्र हुसैन नहीं होगा। वाह 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 वाह, हो ही नहीं सकता। वाह 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 वाह। क्या ये कहें? पाकीज़ा नस्लों से जो लोग चले आ रहे हैं जिनके अंदर पाकीज़गी और तहारत है, जी, ये अल्लाह तबारक व तआला ने चुन लिए हैं लोग, वाह वाह वाह, जो जिक्र हुसैन करेंगे, जिक्र आले मोहम्मद करेंगे। सुभान अल्लाह। जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद हर एक के नसीब में ही नहीं है, तो फिर वो कैसे कर सकते हैं? ये मुकद्दर की बात, ये मुकद्दर की बात। वाह वाह वाह। हम एक छोटी सी बात और अर्ज करते हैं। वाह। हमने कुरान पाक को चूमा तो किसी ने कहा शिरक है। हमने कहा वो क्यों भाई, क्यों शिरक है? उसने कहा जी आपने गैर को चूमा है। तो हमने कहा ये तो गैर नहीं है, तो कलामुल्लाह है। क्या आप घर में किसी को चूमते नहीं हो? वो चुप। मैंने कहा नहीं समझ आ रही तो बता देता हूं, बच्चों को कभी चूमा है? हाँ जी जी बच्चों को चूमते हैं। जी। मैंने कहा तुम्हारे नसीब में बच्चों को चूमना है, हमारे नसीब में कुरान को चूमना है। जी ठीक है। तुम और भी घर में जो लोग प्यारे होते होंगे बोसा देते होंगे किसी के हाथ को, किसी के माथे को, जी जी चूमते हैं। शादीशुदा हो? जी शादीशुदा हूं। समझ आ रही है बात मेरी? हर बात जरूरी नहीं होता जुबान से की जाए, जी। कुछ किनायतन भी बात हो जाती है। और पंजाबी में कहते हैं समझने वाले समझ गए। जी जी। समझ गए हो? जी समझ गए जी। तो भाई तुम्हारे नसीब में ये है कि तुम उधर ही चूमो, हमारे नसीब में ये है कि हम इधर। वाह। ये तो मुकद्दर की बात है। जी जी। हम रोजे को चूमे, कुरान को चूमे, वाह। सरकार के रोजे की जालियों को चूमे। वाह। जहां जहां मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम लगते गए हैं, जो जो चीजें उनसे मनसूब हैं, जो लोग मनसूब हैं, वाह, हम उनको भी चूमे, उनकी इज्जत अफजाई करें, उनका एहतराम करें। एक और बात जो है ना साथ ही कि जब इमाम तो जिक्र जो है ये जिक्र होता रहेगा इंशाल्लाह, होता लेकिन रहेगा। इसके लिए जो नजस लोग हैं, मैं नहीं कहता वो कौन है, जो इस जिक्र से करीब नहीं आ सकते क्योंकि अल्लाह ने उनको दूर कर दिया। क्या कहने। अच्छा, मेरे इमाम काबतुल्लाह आते हैं, रब के घर में रब का वो खास बंदा हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं। मेरे मौला उस हरम को, हरम काबा को छोड़कर इसलिए जाते हैं कि मेरे नाना की जो उम्मत है वो जो है ना कहीं मेरे मामले में आके काबतुल्लाह में कहीं इसकी हुर्मत पामाल ना हो। मैं चाहता हूँ वो असबाब, वो मामलात, जो सिलसिला वहाँ से जो चलता है, देखने वालों को आज चूँकि 9 मुहर्रमुल हराम है और मौला की शहादत का तस्करा भी हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि उस असबाब को, उस वाक़यात को दोहरा के अपना मुकद्दर चमकाएँ और अपनी उस सीरत हुसैन से अपनी ज़िंदगी को मुस्तनीर करें। इस हवाले से रोशनी डालिएगा। सूर मदीना मुनव्वरा शरीफ में मेरे आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशा इमाम अहमद रज़ा ख़ान कादरी कंधारी फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप फरमाते हैं जिनको बैठे बिठाए सताया गया, अल्लाह अल्लाह, जिनको धोखे से कूफा बुलाया गया, उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम। और जिनकी शान में हज़रत ख्वाजा अजमेरी अलैहि रहमा आप फरमाते शास्त हुसैन, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बादशास्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनास्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर्दस्त यजीद, हक्का के बिना इला इलाहा हस्त हुसैन। सुभान। वो हुसैन पाक अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा शरीफ से ये
ہر ایک کو پتہ ہے. اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حقائق کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یزیدیت پامال کر رہی تھی قانون اسلام کو، دھجیاں اڑا رہی تھی. صحیح. تو یہاں یہ خط آتے ہیں کوفہ سے، کچھ 40,000 کے کم و بیش. ان خطوط میں یہی تھا کہ حضور یا امام پاک علیہ السلام یہاں پر اسلامی قوانین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اسلامی قوانین کو پامال کیا جا رہا ہے، اسلام کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے، اسلامی تعلیمات کو پامال کیا جا رہا ہے. تو آپ تشریف لائیں، کیونکہ آپ دین والے ہیں، آپ وہ ہیں جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا. سبحان اللہ. اب ایسے حالات میں امام پاک نہ جاتے تو کیا کرتے؟ یزید نے اپنے سارے سسٹم جو تھے ان کو پوری طرح متحرک کیا ہوا تھا اور یہ ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھی. حضرت عبداللہ بن زبیر کو، ان کو بھی شہید کرنے کا، امام حسین پاک کو شہید کرنے کا یہ پلان بنا ہوا تھا. صحیح. کہ ان لوگوں کی طرف سے مجھے شدید خطرہ ہے، میری حکومت کو خطرہ ہے، اور میری حکومت، میری کرسی، میرا اقتدار تبھی طول پکڑ سکتا ہے جب تک یہ رستے سے ہٹ نہ جائیں. صحیح. تو ان کو رستے سے ہٹانے کے لیے اور اپنا رستہ ہموار کرنے کے لیے اور اپنی بادشاہت کو، اپنی حکومت کو، اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے یہ نظام وہ چلا رہا تھا. یہ پروپوگنڈا، غلیظ پروپوگنڈا اس کا جاری و ساری تھا، جس سے آپ امام پاک علیہ السلام پوری طرح باخبر تھے اور آپ مطلع ہو چکے تھے. پھر آپ کی شہادت کی خبریں بھی تھیں، وہ سارے سلسلے بڑھنے بھی تھے. اس خبر کو آپ بہت اچھی طرح آپ نے کئی بار بیان کیا، ہم بھی کرتے ہیں، علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے پاس جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے تو ایک شیشی جو تھی اس کے اندر خاک تھی، وہ پیش کی گئی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں. تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے نواسے کو شہید کر دیا جائے گا، میں ویسی جگہ سے ہو کے آ رہا. تو آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں، دریافت فرماتے ہیں کہ کون شہید کرے گا؟ تو جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں آپ کا کلمہ پڑھنے والے. تو آقا علیہ السلام کا اس پر گریہ فرمانا، آپ کا رونا، آپ کا غم فرمانا، یعنی کہ یہ ساری چیزیں پہلے سے طے شدہ تھیں کہ ایسا ہونا ہے. کہتے ہیں نا کہ اللہ کا کوئی کام ہے نا تو وہ ہونا ہے، تو آپ اس کے لیے اگر وسیلہ بن جائیں نیک کام میں. اسی طرح جو اس طرح کا معاملہ تھا وہ بھی پہلے سے اسباب تھے. صحیح. لیکن بدبخت لوگ جو تھے وہ ان اسباب میں آ گئے، اس معاملے میں آ گئے. تو آپ کا مدینہ منورہ شریف سے چلنا دین کی بقا کے لیے، اور یہ بھی واضح کر دیں لوگوں کو کہ میرے امام جو ہیں وہ لڑنے کی غرض سے نہیں گئے. بچوں کو لے کر کون لڑنے جاتا ہے؟ نہیں، کون لڑنے جاتا؟ یہ کوئی جنگی ہتھیار نہیں تھے. اور یہاں یہ بھی بات واضح کر دوں کہ اگر بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام مدینہ منورہ شریف میں تھے اور مدینہ منورہ شریف میں کثیر تعداد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تھی جی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی محبتیں، ان کا پیار اور ان کا اخلاق اور ان کی عقیدت اس بات سے مکمل طور پر واضح ہے کہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ بال کے ساتھ کھیل رہے ہیں امام حسین علیہ السلام اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے بھی کھیل رہے ہیں. جی جی. تو گیند کو، بال کو وہ ٹولا لگاتے ہیں، آج کے دور کا گیند بیٹ کے سمجھ لیں یا وہ ہاکی والا کھیل سمجھ لیں، اس طرح کا کھیل کھیل رہے تھے. ہاں جی. تو گیند کو، بال کو ہٹ کیا جاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں جاؤ ہمارے وہ نوکر، ہمارے غلام کے بیٹے، جاؤ جا کے وہ لے کے آؤ، گیند لے کے آؤ. تو وہ صاحبزادے روتے ہوئے گھر جاتے ہیں اور بڑے غمزدہ ہو کے عرض کرتے ہیں کہ حسین پاک نے ہمیں یہ کہا ہے، یہ فرمایا ہے کہ غلام زادے جاؤ جا کے، ہم آج کے دور میں اس کو نوکر بول لیتے ہیں غلام کو، تو غلام زادے جاؤ جا کے گیند لے کے آؤ.
تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاغذ قلم عطا فرماتے ہیں اپنے صاحبزادے کو، فرمایا جاؤ جا کے لکھوا لاؤ، امام حسین علیہ السلام سے لکھوا کے لے واہ آؤ۔ واہ واہ واہ، اور پھر یہاں سے بھی تو دیکھیں نا کہ جب آقا علیہ السلام ان کو کندھوں پہ سوار فرما کے لے کے جاتے ہیں عیدگاہ کی طرف، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ آپ دیکھ کے فرماتے ہیں واہ سواری کتنی خوبصورت ہے۔ آہا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کے فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں جب سرکار مسکراتے ہوں گے کل کائنات کا ذرہ ذرہ مسکرا اٹھتا، سبحان اللہ، کل کائنات مسکرا اٹھتی۔ واہ واہ، وہ آقا علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا میرے عمر فاروق دیکھ سواری کتنی خوبصورت ہے، اوپر سوار بھی دیکھ وہ کتنا خوبصورت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں سے آپ جب چلتے ہیں تو مکہ معظمہ شریف، اچھا ہم یعنی یہ کہ ذکر وہ صحابہ- یہ ذکر میں جو ہے نا، ایک منٹ، یہ ذکر آگے لے کے جاتے ہیں لیکن بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے پھر انشاءاللہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ذکر یوں ہی چلتا رہے گا اور ان کا ذکر کائنات جب تک جاری و ساری رہے گی یہ ذکر چلتا رہے گا، اور میرا ایمان ہے بعد از دنیا بھی یہ ذکر جنت میں جاری رہے گا۔ یہ وقت ہوتا ہے ایک شارٹ بریک کا، حاضر ہوں گے یقین کے ساتھ کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ خیر مقدم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی نشریات محرم الحرام کے حوالے سے، اور آج ذکر خیر امام علی مقام کا ہم کر رہے ہیں، اور کیا خوبصورت ذکر چل رہا تھا کہ میرے امام جب مدینہ طیبہ چھوڑتے ہیں، وہ نانا کا شہر، وہ پیارا شہر جہاں بچپن حسین گزرا ہے، وہ میرے امام علی مقام وہ شہر چھوڑ کر، اپنے نانا کا دربار چھوڑ کر، وہ مسجد نبوی چھوڑ کر جہاں پہ آپ نے اپنا بچپن گزارا، وہ چھوڑ کر آپ اللہ کے گھر کی جانب چلتے ہیں۔ پھر صاحب ہم وہیں سے آغاز کرتے ہیں کہ جب آپ مدینہ طیبہ سے جاتے ہیں، لیکن میں یہاں پہ تعارف بھی کروا دوں، ہماری وزن کے اندر جو ہے ہمارے پینل میں خوبصورت اضافہ، وہ ملک پاکستان کا خوبصورت نام، دونوں بھائی جب پڑھتے ہیں بڑی ہی محبت کے ساتھ تو ایک سما باندھ دیتے ہیں۔ عابد برادران نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم، آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ عابد بھائی۔ آغاز پیر صاحب وہیں سے مدینہ پاک کے ذکر سے، اور پھر میرے امام جب جاتے ہیں وہیں سے کنٹینیو کیجئے گا۔ مدینہ منورہ شریف سے ہم بات کر رہے تھے جی جی، کہ آپ جب چلتے ہیں تو بعض لوگ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان جو ہیں، جو وہاں اتنی عقیدتوں کے مالک تھے، اتنی محبتوں کے مالک، اور اتنی محبتیں، عقیدتیں، مودتیں ان کی اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالخصوص اس شہزادے کے ساتھ، جی، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، امام علی مقام، راکب دوش مصطفیٰ، سلطان کربلا، فاتح کربلا، اللہ اللہ، شہنشاہ کربلا، سبحان اللہ، وہ جب وہاں سے چلتے ہیں تو وہ صحابہ کرام ساتھ کیوں نہیں گئے؟ اب پہلی بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ آپ چونکہ جنگ کی غرض سے نہیں گئے، جنگ کی غرض سے نہیں گئے، لیکن فردن اس کے باوجود پھر بھی صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کیا ہے، دست بستہ گزارشات پیش کی، مشورے دیے، تجاویز پیش کی کہ آپ حضور وہاں نہ تشریف لے جائیں۔ ادھر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بابا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ ان لوگوں کا رویہ کیسا رہا، صحیح، اس کو مد نظر رکھیے۔ لیکن چونکہ حکم تھا، بارگاہ سمدیت سے بھی فیصلے ہو چکے تھے، اور لوگوں کے خطوط جو تھے وہ بے انتہا 40,000 خطوط، بوریوں کی بوریاں بھری ہوئی تھیں، صحیح، تو جو آپ کو موصول ہو رہے تھے، یہ ساری چیزیں شامل تھیں۔ لیکن آپ یہاں سے چلتے ہیں نانا جان کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے، روحانی عرض نامہ اور اس کی اجازت لے کر آپ چلتے ہیں جب، تو مکہ معظمہ شریف پہنچتے ہیں۔ صحیح، وہاں آپ نے چونکہ پس منظر کے حوالے سے بات کی ہے، تو اس کے اسباب اور وجوہات اور معاملات کیا تھے، تو وہاں جب جاتے ہیں مکہ معظمہ شریف تو حج کا موسم شروع ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ حج نہیں فرماتے وہاں پر،
کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہاں سے رخت سفر باندھ لیا ہے، مکہ سے جا رہے ہیں جبکہ حج کے دن ہیں، تو آپ نے فرمایا یہاں میں نہیں چاہتا کہ مکہ معظمہ شریف کی حرمت پامال ہو، اللہ اکبر، یہاں حاجیوں کے روپ میں چھپے ہوئے وہ لوگ جو میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو، اپنی تلواروں کو رنگین کریں گے، اور اس کے بعد جو منظر ہوگا وہ منظر بڑا انوکھا ہوگا، وہ منظر کسی نے دیکھا نہیں ہوگا کہ وہ منظر کس طرح کا ہوگا۔ تو ظاہر ہے پھر آپ کے حق میں تلواریں اٹھیں گی، اور وہ جو لوگ ہیں خون خرابہ یہاں تک وہ لوگ کریں گے مکہ معظمہ شریف میں، اور ان کا تو مشن ہی یہی ہے۔ صحیح۔ وہ کسی شاعر نے کہا نا، اپنا شیوا ہے اندھیروں میں جلاتے ہیں چراغ، ان کی سازش ہے زمانے میں یوں ہی رات رہے۔ تو وہ اپنی سازشوں کے ساتھ یہاں پر ہر طرح کے ماحول کو خراب کرنے کی ناپاک جسارت کریں گے۔ صحیح۔ لہٰذا یہ وہ معاملات تھے جن کی بنا پر آپ کرب و بلا کی سرزمین پر اپنا جا کے خیمہ گاڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ کرب و بلا ہی جگہ کا نام، یعنی کہ دکھوں اور کرب کی اور پریشانی کی جگہ۔ یہ کربلا کا خطہ، کربلا کی سرزمین، جسے کربلائے معلی امام حسین علیہ السلام کی ذات نے بنایا۔ آپ کے نانا جان نے عرش کو عرش معلی بنایا۔ واہ واہ۔ پہلے وہ عرش ہی تھا، لیکن جب محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات تشریف لے کر گئے تو پھر وہی عرش عرش معلی کہلایا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کرب و بلا کی سرزمین، نانا نے عرش کو عرش معلی بنایا، نواسے نے کرب و بلا کو کربلائے معلی بنایا۔ کربلا معلی بنایا۔ کیا خوبصورت گفتگو پیر صاحب کر رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب میرے امام نے، امام علی مقام نے اس کربلا کی زمین پر اپنے قدم رنجا فرمایا، آباد کر دیا کربلا کو۔ کربلا کی زمین پہلے بھی موجود تھی لیکن کوئی جانتا نہ تھا، بس میرے امام نے قدم رنجا فرما کے قیامت تک کے لیے اسے آباد کر دیا۔ پروگرام کے اندر مناقب شامل کرتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں عبد علی برادران سے کہ آج کے تعلق سے امام علی مقام کے مناقب شامل فرمائیں۔ بسم اللہ۔ ہم کیا کہیں کہ تو ہمیں پیارا حسین ہے، ہم کیا کہیں کہ تو ہمیں پیارا حسین ہے، سوچو سارا حسین واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ کیا کہنا ہے، سلامت رہیں۔ اب کہہ سکے گا کون یہ ہارا حسین ہے، سبحان ہم کیا کہیں گے کیوں واہ۔ پیارا حسین ہے، ساری شریعتوں کے پابند تھے مگر ساری سبحان اللہ۔ شریعتوں
پابند تھے مگر پوچھتے نبی سے کس نے اتارا حسین ہے ہم کیا کہیں گے کیوں ہمیں پیارا حسین ہے پرمل تو سوچتا ہے کہ اصغر معصوم ہے پرمل واہ 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 سوچتا ہے کہ اصغر معصوم ہے کیسے ڈرے گا موت سے سارا حسین واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ واہ کہیں کہ کیوں ہمیں پیارا حسین ہے تعریف انبیاء سے پوچھے جو دین کی تعریف انبیاء سے پوچھے جو دین کی سب نے کہا کہ دین تو سارا سبحان اللہ حسین ہے سبحان اللہ ہم کیا کہیں کہ کیوں ہمیں حسین ہے سبحان اللہ پوچھو تو یہ قرآن بھی سارا حسین ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ ماشاء اللہ پیارا حسین ہے سبحان پشتوں سے بے نصیر ہوں منگتا حسین کا پشتوں سے بے نصیر ہوں منگتا حسین کا ورثہ میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا اور اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے کہ شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا اور نبیوں کی روز حشر یہ فرمائشیں نہ ہوں کہ آذان ہو بلال کی سجدہ حسین کا آذان ہو بلال کی سجدہ حسین کا کہ یہ آنکھ میری ہے پر اسم نم حسین سے ہے میری ضمیر کی چھت پہ علم حسین سے ہے کوئی تو مفتی و وائس کو یہ خبر کر دے کہ نماز پڑھتے ہو تم یہ بھی کرم حسین کا ہے نماز پڑھتے ہو تم یہ بھی کرم حسین کا ہے اور فقیر پیر کلندر کسی سے پوچھ کے دیکھ کہ دم درود میں سارا ہی دم حسین سے ہے آج جن کا ذکر کر رہے ہیں اپنا مقدر ہم چمکا رہے ہیں امام علی مقام امام حسین راکب دوش نبی کا ذکر کر کے اپنی ماؤں کی طہارت کو سلام بھی پیش کر رہے ہیں اور ان کے ذکر سے اپنے مقدر کو چمکا رہے ہیں اسباب کیا تھے اس شہادت کے یہ شہادت جو ہے وہ کیوں پیش آئی ایک طرف ہزاروں تھے دوسری جانب 72 تھے کوئی گھر والے لے کر جاتا ہے اس لیے نہیں جاتا کہ لڑنا ہے عام دنیا کا دستور ہے کہ ہم جب کسی کام کے لیے جاتے ہیں اس کی تیاری کر کے جاتے ہیں اور جب جنگ کے لیے جانا ہو پھر ساز و سامان جنگ والا لے کر جاتے ہیں اور یہ وہ ہستیاں تھیں کہ یہ اگر ہاتھ اٹھا دیں تو واقعہ کربلا ٹل بھی سکتا تھا لیکن حسین وہ تھے کہ وہ
پے کرے صبر و رضا تھے. رب اپنے قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے، یعنی کہ اللہ کربلا والوں کے ساتھ ہے. شاہ صاحب، ہم ذکر امام علی مقام کر رہے ہیں اور اپنا مقدر چمکا رہے ہیں. اسباب کی بات پیر صاحب نے کی کہ مکہ مکرمہ پہنچے میرے امام، پھر کوفہ کی جانب جاتے ہیں. مسلم بن عقیل آپ کی شہادت کا تذکرہ سنتے ہیں کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے. پھر بھی یہ سفر رکتا نہیں ہے، میرے امام کوفہ کی جانب رواں دواں ہیں. اس پر روشنی ڈالیے کہ میرے امام نے جس طرح وہ سفر کیا اور وہاں پر جو واقعات جو ہے نا پیش آتے ہیں کہ ایک طرف لوگوں کا بیت پر خطوط لکھنا، آپ کو دعوت دینا، بلانا، اور دوسری جانب ان کا رویہ کہ وہ اپنے دروازے بند کر لیتے ہیں، وہ حاکم وقت کے اس ڈراوے میں ڈر جاتے ہیں اور امام کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. اس حوالے سے ذرا بتائیے گا. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. طیبی بھائی، بہت اچھا پہلو پہ آپ نے گفتگو کی. میرے برادر عزیز ان کا مدینہ سے روانگی جو ہے وہ پڑھ رہے تھے. 28 سفر کو جناب رسول خدا کے روزے کو چھوڑنا امام حسین کے لیے آسان نہیں تھا. اور ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حب الوطن من الایمان، حب الوطن من الایمان، یعنی اپنی وطن کی مٹی سے وفا رکھنا ہی ایمان کی نشانی ہے. تو امام حسین علی مقام نے جب مدینہ منورہ کو چھوڑا تو آسان نہیں تھا چھوڑنا. کل ایمان نے جب مدینہ چھوڑا، جی ہاں. تو امام حسین علی مقام نے مدینہ کی دیواروں کو بوسہ دیا اور رونا شروع کیا، اور اپنی یعنی جناب سیدہ طاہرہ مرضیہ ان کی جب قبر طہار پر گئے جنت البقیع میں، تو وہاں پر بھی دیواروں کو چوم چوم کر رونا، اور ان تمام صحابہ کے سامنے مدینہ کو چھوڑنا آسان نہیں تھا. تو اسباب علماء حقہ نے لکھے ہیں، بہت سارے اسباب لکھے ہیں. چونکہ پروگرام کی کچھ آپ کا ایسا ہے کہ اس کے اندر تمام جو نکات ہیں وہ بیان تو نہیں ہو سکتے، تو میں چند معروضات جو ہے وہ پیش کروں گا. کہ جیسا ہی وہ مکہ میں تشریف لاتے ہیں تو یزید نے ایک پورا پلان کر رکھا تھا. 3 گروہ بنائے تھے کہ جیسے ہی امام خانہ خدا میں آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک لشکر جو ہے اس نے تشکیل دیا کہ آپ نے امام حسین علیہ السلام پر وار کرنا ہے، اس طرح وار کرنا ہے کہ ان کو ادھر ہی قتل کر دو. تو دوسرا ایک لشکر جو ہوگا وہ کیا ہوگا، جن لوگوں نے اس لشکر نے جس نے مارا ہوگا تم لاٹھیوں سے اس کو مار دو گے. اور ایک لشکر جو ہے وہ اس طرح کا ترتیب دیا کہ تم شور و غوغا کر کے اس موت کو تم ایک اس طرح مغالطے کا شکار کر دو گے کہ جیسا کہ نواسہ رسول کی شہادت کا پتہ ہی نہیں چل سکا کہ اس کا قاتل کون ہے. یعنی اس اسباب جیسے امام حسین علیہ السلام کی زندگی کو اتنا خطرہ تھا، تو امام نے اپنے حج کو یعنی حجت نے ایک قدم پیچھے لیا اور یزید کی تینوں پلاننگ کو مسمار کر دیا. یعنی امام حسین کا حج کو عمرہ کے اندر بدلنا امام کی ایک تدبیر نے یزید کی پوری پلاننگ کو مسمار کر دیا. اور امام پھر آگے چلتے ہیں، پھر کوفہ کی طرف اپنے جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کو وہ بھیجتے ہیں کہ جا کر جائزہ لیجئے کہ کوفہ والوں کا جو ہے آپ کے ساتھ طرز عمل کیسا ہے، اگر تم آپ کہیں گے تو ہم کوفہ کی جانب آئیں گے. تو جناب مسلم بن عقیل جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو جو جتنے بھی فدایان تھے، جتنے بھی چاہنے والوں تھے، بہت اچھا خیر مقدم کیا. پھر بعد میں جو آپ کے سامنے ہے کہ تدابیر تبدیل ہوتی گئیں اور جناب مسلم بن عقیل کو دارالامارہ کی چھت سے گرا کر شہید کر دیا گیا. اور امام نے جب موجود تھے تو اپنی انگلیوں میں اپنے بھیا عباس کو یہ سارا واقعہ بتایا کہ یہ دیکھو کہ یہ کس طرح انہوں نے ہمارے ماننے والوں نے اور ہمارے چاہنے والوں نے جو خطوط بھیجے تھے، آج ہمارے بھائی مسلم کو شہید کر دیا گیا. تو ایک شعر ہے یہاں پر، لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا، لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا.
تو گھر یہ جو مولا شبیر علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین عالی مقام جو اپنے خانوادہ کے ساتھ پھر انہوں نے عرض نینوا ذبیح نینوا کو مقرر کیا، جو سالوں سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کربلا کی زمین، اگر ایک شرعی مسئلہ ہے کہ قابض زمین پر نماز قبول نہیں ہوتی، قابض جگہ پر شہادت قبول نہیں ہوتی، تو امام علی مقام نے برسوں پہلے اس کربلا کی زمین کو، جس کو ارض نینوا کہا جاتا ہے، اس کے اور بھی بہت سارے نام ہیں، وادی طوہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جناب موسیٰ علیہ السلام والا جو واقعہ ہے کہ تم ایک ایسی وادی مقدس میں پہنچ چکے ہو کہ اپنے قدموں کو روک لو، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ وادی طوہ سے مراد وادی کربلا تھی۔ تو اس کی عظمت اور رفت جو ارض کربلا ہے، یہ اس کی بہت فضیلتیں علماء حقہ نے لکھی ہیں۔ تو امام حسین علی مقام نے اس زمین کو جہاں پر اپنے بیٹوں کو، اپنے جانثاران کو جن کو شہید کرنا ہے اور اللہ کی راہ میں جنہوں نے اپنے مقصد تک پہنچنا ہے، اس زمین کو پہلے سے خرید لیا اور اس کو اپنے بیٹے جناب علی اکبر علیہ السلام کے نام پر جو ہے وہ مقرر کی، اس کی جو سند ہے، جو اس کی رجسٹری ہے، وہ اپنے بیٹے کے نام لگوائی۔ کل کو پتہ تھا تو ان کی عظمتوں کو سلام، ان کی رفتوں کو سلام کہ جو اپنے لیے خدا کی عظمت کو بڑھانے کے لیے، جی ان کی دوربینیوں کو سلام کہ انہوں نے سالوں پہلے، انہوں نے کئی سال پہلے اپنی جہاں پر شہید ہونا تھا، انہوں نے اپنے مقصد کو نہیں بھولا۔ اور یہ خدا، اور یہاں پہ بات ہے، اگر کیونکہ مولا امام علی مقام بسم اللہ، کائنات کے مولا ہیں، بے شک بے شک، مولا اگر چاہتے جزیر سے ٹیبل ٹاک کرتے، کہتے ٹھیک ہے تم اپنی سیاست کرو، جی اپنا تخت و تاج رکھو، میں نانا کا ممبر دیکھتا ہوں، ہم میں سے کسی کی ضرورت ہے بھی کیا کہ ہم بات کرتے۔ میں یہیں پر آپ کی بات لینا چاہوں گا۔ بہت بڑے ایک ہمارے سکھ کمیونٹی کے ایک عالم دین ہوئے ہیں جن کو ہم بابا گرو نانک صاحب کہتے ہیں۔ تو بابا گرو نانک صاحب ایک جو ہے امام حسین، جیسا کہ میں نے اپنی اوائل گفتگو میں کہا کہ امام حسین علیہ السلام کی پوری زندگی معجزہ ہے، تو مسلمانوں نے نہیں ان کو مانا، انہوں نے ہر طبقے نے امام حسین علیہ السلام نے ایک کردار پیش کیا۔ تو جب بابا گرو نانک نے ان کے اوپر اشعار لکھے تو ان کے کچھ مریدین ان کے پاس آ گئے، بابا جی آپ مسلیاں دے حسین بڑا کر دے ہو، تو یہ کیا واقعہ ہے، یہ کیا مسئلہ ہے کہ آپ مسلمانوں کے حسین کو اتنا اپنے اشعار میں، اپنی ہر بات میں اب مولا حسین کو یاد کرتے رہتے ہیں، تو یہ کیا واقعہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، اپنے جو حوارین تھے، جو مریدین خاص تھے، تو ان کو کہا کہ جاؤ اور اپنی بہن کے ساتھ نکاح کر لو۔ تو انہوں نے کہا بابا جی ہمارا ضمیر ملامت کرتا ہے، ہمارا ضمیر مانتا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اس ضمیر کا نام حسین ہے۔ تو یزید سے امام حسین کا اختلاف کیا تھا؟ یزید اپنے رشتوں کی پہچان بھول گیا تھا، وہ اپنے جو محرم رشتے تھے ان کے ساتھ قرابت رکھتا تھا، تو امام حسین علیہ السلام نے رشتوں کو پہچان دیا۔ اگر آپ ایک مثال میں دینے لگا ہوں کہ 4 سوٹ بنوائیں، آپ اپنی بیوی کو بھی ایک تھان سے، اپنی ماں کو بھی پہنائیں، اپنی والدہ کو بھی پہنائیں، اپنی بہن کو بھی پہنائیں، کپڑا ایک ہوگا، لیکن حسین نے یہاں پر ایک معجزہ ہے، پہنا سب نے ایک کپڑا ہے لیکن دیکھنے کا اینگل بدل جائے گا۔ یہ ضمیر جو ڈیویلپ کیا، یہ ضمیر کی جو یہ ڈیویلپمنٹ ہے، یہ حسین علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اور بابا گرو نانک فرماتے ہیں اپنے اشعار میں، وہ کہتے ہیں کہ جگت گرو حسین ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ جگت گرو حسین ہے۔ اب جگت لفظ پر میں تھوڑی سا تبصرہ کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ سکھ ڈکشنری کے اندر جگت اس زبان کا لفظ ہے، جیسا کہ میں مثال دیتا ہوں، اللہ رب العزت بھی جب قرآن حکیم فرقان حمید میں جب کوئی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یاد کرو موسیٰ کا واقعہ، یاد کرو عیسیٰ کا واقعہ۔ تمثیل، مثال اس لیے دی جاتی ہے تاکہ واقعہ سمجھ میں آ جائے۔
تو مثال دیتے ہوئے ان کی جو جگت جو ڈکشنری کے اندر جو لفظ استعمال انہوں نے اپنے الفاظ کے اندر کیا تو وہ کہتے ہیں جگت گرو حسین ہے. اب جگت اس کو کہتے ہیں جیسا کہ ہم الحمدللہ رب العالمین، خاص حمد ہے اس رب تعالیٰ کی جو عالمین کا رب ہے. اب یہ جو عالمین ہے یعنی ایک عالم کا نہیں، تمام عالمین، تمام عالم. اچھا 18,000 علماء نے لکھے، لیکن عالمین، میں چونکہ ایک اسٹرالوجسٹ بھی ہوں تو علم نجوم کے اندر بھی میری گہری دلچسپی ہے، اس کے اندر بھی تو عالم 18,000 نہیں ہیں، ابھی تک تشخیص 18,000 سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں. تو ان کی ڈکشنری کے اندر وہ لکھتے ہیں جگت گرو حسین ہے، یعنی عالمین کا جو گرو ہے اس کو حسین کہتے ہیں. جگت گرو حسین ہے، ایسا ہوا نہ ہو، ایسی مرنی مر گیا جو سنے سو رو. بابا گرو نانک صاحب کیا فرماتے ہیں؟ جگت گرو حسین ہے، ایسا ہوا نہ ہو، ایسی مرنی مر گیا جو سنے سو رو. تو یہ معجزہ حسین ہے کہ ان کی شہادت صرف ایک فرقہ یا ایک مکتبہ فکر کے لیے نہیں ہے. حسین کا کردار تمام عالم اسلام کے لیے ہے، اور حسین کا تعلق ہر باضمیر سے ہے. حسینی ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہوں، بلکہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ جو ہے ان ایام کے اندر یہ نہ دیکھیں ہم کیونکہ ہمارا پیغام محبت ہے، ہم فرقوں سے بالاتر ہو کر ہم بالاتر ہو کر بات کرتے ہیں کہ حسین پاک کسی ایک طبقے کے نہیں ہیں. ہم کیونکہ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ ہم حضور کے در والوں کے بھی غلام ہیں، گھر والوں کے بھی غلام ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور ساتھ ہم یہ بات بھی کرنا جانتے ہیں کہ نشریات کا ہمارا حسن ہے، کوہ نور کی اسکرین سے پیغام محبت جا رہا ہے، اور یہ دستور رہا اس اسکرین سے محبت کا پیغام جاتا رہا کہ جو امام علی مقام کا ذکر خیر ہے، یہ ذکر جو ہے یہ ہر وہ شخص کرے گا جو مہینہ جا رہا ہے. میں کہتا ہوں جا کر گھوم پھر کر ذرا دیکھیں، آپ کو چہرے بتائیں گے، آپ کو لوگوں کے چہرے بتا دیں گے کون حسینی ہیں کون یزیدی ہیں. اور آج بھی، اور یہ آج بھی یہ بات ہے، آج بھی جو ہے کچھ لوگ یزید کو یاد کرتے ہیں، چھپ کر یاد کرتے ہیں. میں کہ تمہارا کیسا ہیرو ہے، تم جس کو ہیرو مانتے ہو کہ تم چھپ کر ذکر کرتے ہو کہ لوگ ہمیں کہیں دیکھ نہ لے، لیکن ہم واہ حسین کہتے ہیں. ہم جس کے ماننے والے ہیں وہ ہستی ہیں جو واہ حسین کہتے ہیں. آپ کی بات بڑی ہوتی ہے. شام کے اندر ابھی بھی ایک ایسا قبیلہ ہے جو لباس فاہرہ پہنتا ہے، جو لذیذ کھانے بناتے ہیں. 10 محرم کے دن وہ ایک سیلیبریشن کرتے ہیں. یعنی آج بھی امام حسین علی مقام کے یزیدی موجود ہیں جو اس شہادت کو خوشی میں تبدیل کر دیتے ہیں. تو میں اکثر آپ کے یہ کوہ نور ٹرانسمیشن میں ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ ایک مکتبہ فکر کا حسین نہیں ہے، علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے. یعنی آپ نے حسین کو شیعوں کو دے دیا ہے تو یہ غلط ہے. میں ایڈمٹ کرتا ہوں حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر باضمیر انسان سے تعلق ہے، جو اپنی بہن کی عزت کرتا ہے، جو اپنی والدین کی عزت کرتا ہے، اور جو اپنے ہمسایوں کے حقوق، اپنے دوستوں کے حقوق. آپ امام علی مقام کی زندگی کو دیکھیں. جی میں آپ کی بات بڑی کرتا ہوں، یہاں پر یہ پیغام ہمیں دینا چاہیے اور ایک بہت مثبت پیغام ہے. اور اگر آج یہ بات میں نہیں کروں گا تو میں اپنا حق ادا نہیں کر سکتا، یا یہ کہیں کہ میں اس میں بخیل ہو جاؤں گا. مجھے یہ بات کرنی چاہیے جس طرح ہمیں باقی چیزیں بچوں کو سکھاتے ہیں، ہمیں 12 اماموں کے نام بچوں کو سکھانے چاہیے. ہمیں ان 10 دنوں کے اندر، میرے دوست کہیں مجھ سے ناراض بھی ہو سکتا ہے کہ ہم تو بڑا ذکر حسین کرتے ہیں، میں بھی آپ کو دیکھتا ہوں، لیکن میرا عرض کرنے کی آپ کو ہدیہ یہ بات کر رہا ہوں کہ 12 اماموں کے نام ہی یاد نہ کروائیں، بلکہ روز ایک محرم کے دن بیٹھ کر ایک محرم کو آپ ذکر کریں کہ میرے امام اس طرح روانہ ہوئے. اپنے بچوں کو یاد کروائیں تاکہ ان کی گڑتی کے اندر سرکار نے فرمایا میری محبت سکھاؤ، میری اولاد کی محبت سکھاؤ، سرکار کا فرمان ہے. تو ہمیں یہ چیز بچوں کو سکھانی ہوگی. جہاں ہم دوسرے تمام کتب پڑھاتے ہیں، ہم دنیاوی تعلیم کو جو ہے بڑا فوکس کرتے ہیں، وہ بھی علم ضروری ہے، وہ فنون ہیں، اور یہ علم ہے، علم دین ہے. اور آپ کی بات بڑی ہوتی ہے قبلہ. میں میری ایک چھوٹی سی وہ بات تھی، بڑا خوبصورت آپ نے جملہ کہا. طیبی صاحب ہمارے ہاں، ہم سادات فیملی سے ہیں، تو ایک نسخہ دینے جا رہا ہوں آپ کے اس ٹرانسمیشن میں بسم اللہ. کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ حسینی ہو، آپ کا بچہ نمازی ہو،
آپ کا بچہ یزید سے نفرت کرے اور حسین سے محبت کرے، تو ایک عمل بتانے لگا ہوں، جیسا ہی آپ کا بچہ پیدا ہو آپ اس کو 2 کام کروائیں۔ یہ جو گٹی ہم دیتے ہیں نانا کی، تایا کی، چاچا کی، یہ بالکل اچھے رشتے ہیں، یہ قربت کے رشتے ہیں، صحیح۔ لیکن اگر گٹی کے اندر آج ایک سیدزادہ ہو کر آپ کو ایک پیغام دینے لگا ہوں، ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، ہماری دادی ماں نے، ہمارے خاندان میں اس طرح ہوتا ہے کہ جیسا ہی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو خاک شفا کے چند ذرات اور اس کے اندر پانی آب زمزم کا اور شہد ملا کر آپ اس کو گٹی دیں، جب اس کی پہلی غذا میں کربلا والوں کی غذا بنے گی، اس کی بلڈ جو پہلا قطرہ ہے، جو کربلا کی خاک شفا اس کے اندر اترے گی، ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس بچے کو کہنا پڑے کہ نمازی بنو، طہارت میں رہو اور با عمل نہ ہو۔ یہ میرا ایک دعویٰ ہے، آپ کو ایک نسخہ دینے لگا ہوں آپ کے کوہ نور چینل پر۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے بچے حسینی بنے اور وہ شک کے اندر مبتلا نہ رہیں، تو آپ اپنے بچے کو پہلی گٹی ان کی غذا آب زمزم اور خاک شفا کے چند ذرات آپ ان کی گٹی بنائیں، آپ اپنے بچوں پر انشاءاللہ اعتراضات نہیں کریں گے۔ جی بھی صاحب آپ کچھ فرمانے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی اچھی ڈائریکشن کے ساتھ پروگرام اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ آپ نے جو کچھ باتیں بیان کی ان میں 1-2 چیزیں میں بھی عرض کرنا چاہوں گا۔ جی جی۔ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم آپ نے پیش کیا جی کہ اولاد کو سکھاؤ محبت اہل بیت اطہار علیہم السلام، اولاد کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ، اور اولاد کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سکھاؤ۔ جی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا وہ اصل میں حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہے، اور حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ الحسین منی و انا من واہ الحسین۔ واہ واہ۔ حضور علیہ السلام سے محبت رکھتا ہو اور نواسوں سے نفرت رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو، کدورت رکھتا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محب وہی ہو سکتا ہے جو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھے گا، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دعوے دار وہ ہوگا، یعنی کہ محب سچا وہ ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت کرتا ہو۔ اب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے سوال کیا آپ اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت زیادہ کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ صحیح۔ اب اس سوال کرنے والا دم بخود رہ گیا۔ اس نے عرض کیا حضرت میرا خیال یہ تھا کہ آپ یہ فرمائیں گے کہ میں اللہ سے محبت زیادہ کرتا ہوں، میرا خیال یہ تھا۔ تو آپ نے تو اس کے برعکس جواب ارشاد فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ بھی یہی تھا، اللہ بھی موجود تھا، موجود ہے، موجود رہے گا، اللہ حاضر و ناظر ہے، اللہ بھی ہے، ہم بھی ہیں، کعبہ شریف بھی ہے، لیکن ہمیں کعبے کی عظمت کا نہیں پتا تھا، واہ، ہمیں اللہ کا نہیں پتا تھا۔ اس اللہ تک ملانے والی جو ذات ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فروقی سرہندی علیہ رحمہ آپ فرماتے تھے کہ میں خدا کو بھی خدا اس لیے مانتا ہوں کہ وہ میرے مصطفیٰ کا خدا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جو مشترک ہیں کہ محب نبی ہو نہیں سکتا کہ وہ بغض اہل بیت کو دل میں لیے پھرتا ہو۔ صحیح۔ تو جب شروعات سے انہوں نے جیسے ایک نسخہ بتایا ہے، میرا بھی دل کر رہا ہے میں بھی ایک نسخہ روحانی بسم اللہ۔ کوہ نور چینل کی وساطت سے عوام الناس تک پہنچا دوں۔ صحیح، بسم اللہ۔ میں پیر ابو نعمان رضوی سیفی جی جی یہ مجرب نسخہ آپ کو پیش کرنے لگا۔ جی جی۔
313 مرتبہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ درود پاک کتنی مرتبہ؟ 313 مرتبہ۔ اس کو یوم عاشوراء والے دن 10 محرم الحرام کو بوقت نماز عصر پڑھ لیں اور اس کا ہدیہ امام علی مقام کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ صحیح۔ 313 مرتبہ یہ درود پاک اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد 313 مرتبہ پڑھ کے اس کا ہدیہ امام علی مقام کی بارگاہ میں اور آپ کے مبارک اور رفقائے کرام کی بارگاہ میں، شہدائے کرب و بلا کی بارگاہ میں یہ ہدیہ پیش کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی دل میں جو تمنا ہوگی، کسی حوالے سے ہے، بیٹی اور بیٹے کی شادی کے حوالے سے ہے، نیا گھر بار بنانے کے حوالے سے ہے، گھر کے اندر کوئی مریض ہے، لا علاج ہے، اس حوالے سے کوئی پریشانی ہے، یا مقروض ہیں، قرضہ ادا کرنے اس حوالے سے ہے، اولاد نافرمان ہے، گستاخ ہے، بے ادب ہے، آپ چاہتے ہیں ہماری اولاد نافرمان نہ رہے، فرما بردار ہو جائے، مطیع ہو جائے، اطاعت گزار ہو جائے، اس کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور یہ میرے بچے عاشقان رسول بنے، صحیح، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ محبت رکھنے والے بنے، ان کے دلوں میں بغض نہ ہو، ان کا عقیدہ خراب نہ ہو، یہ یزیدیوں کی طرف نہ جائیں۔ صحیح۔ آپ یہ درود پاک پڑھ کر ایک تو پانی کے اوپر بھی اس کو پھونک مار لیں، صحیح، اور پھر اس کا ہدیہ جو ہے، نذرانہ جو ہے، یہ شہدائے کرب و بلا کی بارگاہ میں بالخصوص امام علی مقام راکب دوش مصطفیٰ، لخت جگر رسول، شہزادہ رسول، سبت رسول اور نوجوانان جنت کے سردار حضرت امام حسین پاک کی بارگاہ میں پیش کریں۔ صحیح۔ انشاءاللہ تعالی جو بھی نیت رکھ کر یہ عمل کریں گے نا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی کی کرم نوازی سے کامیابی نصیب ہوگی۔ ایک یہ دوسری بات یہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کربلا کی سرزمین پر، جی، سرزمین کربلا پر آپ نے جو قدم مبارک آپ نے رنجا فرمایا، جی جی، تو یہاں پر آپ نے بات کی تھی کہ اگر آپ دعا فرما دیتے، یہ مارکا ٹل بھی سکتا تھا، مارکا ٹل سکتا تھا، صحیح۔ لیکن آپ نے صبر و استقامت کے جبل نور کوہ نور بن کر اللہ اللہ، یہ پیغام دیا قیامت تک کی انسانیت کو کہ سر تمہارا کٹ کے چڑھ جائے نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ اور یہ گھرانہ دیکھیں، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کے تاجدار ہیں نانا حسین کا۔ سبحان اللہ۔ وہ امام علی مقام وہاں پر 10 محرم کی جو رات ہے، بعض نے 9 محرم الحرام کی رات کو بھی لکھا ہے، ایک جن آتا ہے، کیونکہ جنات کے حوالے سے میری خاصی اس حوالے سے دلچسپی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا سے جنات کے ستائے ہوئے دکھی لوگ اس حوالے سے رابطہ کرتے ہیں، تو جنات کے حوالے سے کافی میری دلچسپی اور نالج اس معاملے میں ہے۔ ایک جن ہے جو حاضر خدمت ہوتا ہے امام علی مقام کی بارگاہ۔ حضور اگر آپ ارشاد فرمائیں تو یہ جو نہر فرات پر یزیدیوں نے پیرے لگا رکھے ہیں نا، آپ بس ابرو کا اشارہ فرمائیں، اجازت دے دیں، میں فرات کو کھینچ کر آپ کے خیمے کے آگے لے۔ اللہ اللہ۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، ظافر یہ بتا تجھے یہ کمال اور یہ طاقت کہاں سے ملی، یہ کمال کہاں سے حاصل ہوا، تیرے اندر اتنی انرجی اور اتنی توانائی اور اتنی خوبی یہ کہاں سے آئی؟ صحیح۔ عرض کرتا ہے حضور میں آپ کے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، کلمے کی برکت اور طاقت سے صحیح، مجھے یہ اعزاز حاصل ہے اور یہ طاقت حاصل ہے، میں فرات کو کھینچ کر آپ کے خیمے کے آگے لا سکتا ہوں۔ اللہ اللہ۔ آپ نے فرمایا تم نے صرف کلمہ پڑھا تو تمہیں یہ کمال حاصل ہو گیا، تو جانتا نہیں ہے میں خون رسول ہوں، اللہ اللہ اللہ، تو جانتا نہیں ہے حسین منی و انا من الحسین میں ہوں، تو جانتا نہیں ہے میرے لیے میرے نانا جان ممبر سے خطبہ چھوڑ کے نیچے تشریف لے آتے ہیں، تو جانتا نہیں ہے کہ مجھے پیاس لگتی ہے تو میرے نانا مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم
آپ اپنی زبان اقدس کو میرے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ ہائے ہائے، تو جانتا نہیں ہے کہ میں آقا علیہ السلام کی لخت جگر کا، جناب سیدہ نساء العالمین کا شہزادہ ہوں۔ ہائے۔ تو جانتا نہیں ہے میرے بابا امام الاولیاء ہیں۔ اگر میرے ساتھ اتنی نسبتیں ہیں تو تمہاری طاقت اتنی ہے تو میری طاقت کا کمال کیا ہوگا؟ کوئی اللہ اندازہ اللہ۔ لگا سکتا ہے؟ کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا؟ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا تو ہمیں اپنی کرامتیں سنا رہا ہے، تو جانتا نہیں ہے میں کس کا شہزادہ ہوں، کس کا بیٹا ہوں؟ تو امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی نے اپنا صبر اور رضا کا پیکر بن کر جو پوری کائنات کو میسج دیا ہے قیامت تک آنے والوں کے لیے، میں کہتا ہوں حسین شیعوں کا نہیں، حسین اہل سنت و جماعت کا نہیں، حسین سب کا ہے، حسین رب کا ہے۔ واہ 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 واہ، ہر باضمیر انسان وہ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے۔ واہ، حتیٰ کہ انہوں نے سکھ کمیونٹی کی بات کی، میں ہندو کمیونٹی کی بات کروں کہ بامن ہندو حسینی براہمن، جی بالکل ہے۔ آج تک ان کی نسل اور ان کی لڑی جو ہے وہ جناب امام پاک کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش واہ کرتے ہیں۔ واہ، پھر وہ بدبخت ہیں جو کلمہ بھی پڑھیں۔ جناب سیدہ زینب پاک سلام اللہ علیہا ام المصائب، میں اکثر اپنی گفتگو میں جناب سیدہ زہرا پاک کی بات کیا کرتا ہوں کہ آپ وہ ہستی ہیں جو کبھی شہزادی بن کر مولا کائنات حضرت امیر المومنین جناب علی علیہ السلام کے ساتھ اپنے بابا کے ساتھ کوفہ میں گئی تھیں، لیکن آج ایک عجیب واقعہ ہے، عجیب معاملہ ہے کہ آج قیدی بن کر کوفہ کے بازار میں جا رہی ہیں، لیکن ڈگمگائے نہیں، صبر و رضا کی پیکر، ہمت کی کوہ گراں جناب سیدہ زینب پاک۔ میں یہاں ایک جملہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ 10 محرم الحرام تک ایک کردار تھا جناب سیدنا امام حسین علیہ السلام کا۔ جب 10 محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی ہے تو آپ کی شہادت کے بعد 2 کردار سامنے آتے ہیں، پھر 2 کرداروں میں کربلا ڈھلتی ہے۔ 2 کرداروں میں، ایک کردار ام المصائب جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا ہے، دوسرا کردار امام سجاد حضرت علی بن حسین امام زین العابدین علیہ السلام کا کردار آتا ہے۔ اللہ اللہ، یہ وہ کردار ہے، میں آپ کو یہاں برملا کہنا چاہتا ہوں، میری بات سے کوئی اتفاق کرتا ہے کرے، نہیں کرتا نہ کرے، مجھے کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ حسین ہمارے ہیں، حسین رب کے ہیں، حسین سب کے ہیں۔ یہ فرقوں کی بات نہ کرو، اب تو فرقوں کی بات رہی ہی نہیں، دھڑے ہی 2 ہیں، ایک یزیدی ہے دوسرا حسینی ہے۔ بس آپ فیصلہ خود کر لیں، بس کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس فیصلہ خود کر لیں، اپنے دل سے فیصلہ پوچھ کر لیں، لیں۔ تیرا دل یزید کی طرف مائل ہے تو یزیدی ہے، تیرا دل حسین کی طرف مائل ہے تو حسینی ہے۔ حسینی فکر بھی ہو۔ واہ۔ میں ایک بات عرض کر کے اپنی بات کو جی جی، اختتام کی طرف لے کے چلتا ہوں اور یہاں پیغام ہمارا دوں گا۔ پروگرام بھی اختتام کی جانب ہے۔ ہاں۔ جی، اِنَّا آتَوْنَاكَ الْكَوْثَرَ، واہ واہ اِنَّا آتَوْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی عملی تفسیر ہیں واہ، حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام، امام عالی مقام کے ایک شہزادے کربلا کی جنگ میں باقی رہتے ہیں، باقیوں کی شہادت اور ایک بچے ہیں، کون؟ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام۔ جی، یزید کے 14 بیٹے، 5 بیٹیاں، 14 بیٹے 5 بیٹیاں، یہ ان شانیہ کا حول ابتر کا یہ واضح بین ثبوت ہے۔ 14 بیٹے، میرے 5 اللہ نے بیٹی۔ فرمایا صحیح۔ محبوب آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ یزیدی پیروکار، یزیدی سوچوں کے مالک موجود ہونے کے باوجود اپنے ابے کا نام نہیں لیتے۔ ان شانیہ کا حول ابتر، یہ اس کی اظہار ہے کہ دشمن کا نام و نشان ہی نہیں رہے گا۔ اور ادھر دیکھ لیں، اچھا آپ تو ڈی این اے بھی ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، آپ کروا سہولت سکتے ہے ہیں نا؟ ہاں ہاں۔ بالکل صحیح۔ ادھر دیکھ لیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، جی جی، ایک سیدزادہ بچا، ایک امام پاک کا شہزادہ بچا، آج پوری کائنات میں روئے زمین پہ ہر ملک کے اندر، ہر شہر کے اندر آپ کو چاروں کونوں میں، شرق و غرب، شمال و جنوب میں سیدزادے آپ کو مل جائیں۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے، خوبصورت بات کر رہے ہیں ساتھ شاہ جی۔ پیغام کیا دیں گے آج کے تعلق سے، اور ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن کے ذکر سے کائنات روشن ہے، کیا کہتے ہیں؟ طیبی بھائی،
حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی اپنی ایک کتاب ہے سر شہادتین، جی اس کے اندر فرماتے ہیں کہ شہادت دو طرح کی ہے، جی ایک شہادت سری ہے اور ایک شہادت علانیہ ہے۔ کمال کا جملہ یہاں پر لکھتے ہیں کہ رسول خدا کی شہادت ہی اصل میں حسین کی شہادت ہے، آئے آئے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اور عرض فرماتے ہیں کہ دو شہادتوں کی قسم ہے، ایک شہادت سری یعنی سین رے اور چھوٹی سری، یعنی دو شہادتیں انہوں نے بیان کی اور کہا کہ عظمت علی میں کیا بیان کروں کہ دونوں شہادتیں ہی دو شہزادوں نے آپس میں بانٹ لی، اللہ اللہ، ایک امام حسن نے مجتبیٰ سبز قبا نے اور ایک ذبیح نینوا نے واہ، اپنے یہ دونوں شہادتوں کو بانٹ لیا، شہادت سری اور شہادت علانیہ۔ شہادت علانیہ وہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے خواب آیا ان کو، اپنے صحابہ میں بیان کرتے ہیں کہ مجھے خواب آیا ہے کہ مجھے ایک بھیڑیا نے کاٹ لیا ہے اور میری پنڈلی مبارک سے خون اطہر جاری ہوا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو کہا کہ فرمایا کہ ایک بھیڑیا صفت انسان میرے حسین کو قتل کرے گا، اس کا خون کرے گا، تو یعنی امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت کے بارے میں انہوں نے اعلان فرمایا۔ پھر مولا علی علیہ السلام کا جنگ صفین پر واپس آنا اور ایک جنگ اس کی جگہ کربلا پر عرض نینوا پر رکنا جی، اور وہاں پر اپنے صحابہ کو بتانا کہ میرے بیٹے حسین کی یہاں پر شہادت ہوگی۔ صحیح۔ تو پیغام یہ ہے کہ فرقہ واریت سے نکل کر امام حسین علیہ السلام سب کے ہیں، اور امام کا ہر باضمیر سے رشتہ ہے۔ خدارہ اس محرم الحرام کو کسی خاص فرقے یا جسٹ اہل تشیع کو ہی جو ہے وہ نہ سونپ دیں کہ یہ امام صرف ان کے ہیں، آپ کے بھی امام ہیں اور امام کا سب کے امام ہیں، اور آپ نے جیسا کہ بڑا خوبصورت پیغام دیا کہ 12 اماموں کے نام جو ہے یاد کریں، تو بلکہ ان کی ازواج کے نام بھی یاد کریں، ان کی اولاد طاہرہ کے بارے میں بھی آپ جو ہے وہ یاد کریں، تو ان کا نام ہی لینا جو ہے وہ درود پڑھیں اور ان کا نام پر کثرت سے یہی باعث رحمت ہے، اور یہی پیغام ہے کہ حسینی کردار کو اپنائیں اور یزیدی کردار سے جو ہے وہ نفرت کریں۔ بہت شکریہ سب مہمانوں کا یہاں پہ، کیونکہ وقت کا پروگرام، سب مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آج کے تعلق سے ہم نے کوشش کی کہ امام پاک کے ذکر خیر کی جو محفل سجائی ہے اور اس کا جو پیغام حسین ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں حق بات کہنی ہے، حق بات پر قائم رہنا ہے، یہی پیغام امام علی مقام ہے۔ اور ہم منقبت کے سائے میں رخصت لیں گے، لیکن اس سے پہلے جنہوں نے ہمارے پروگرام میں تعاون پیش کیا ہے اور آج کی خوبصورت نشریات آپ تک پہنچی ہے، جن سپانسرز کے تھرو ان کا نام لینا بہت ضروری ہے، زمزم سٹی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ نشریات آپ تک پہنچانے میں زمزم سٹی کا بہت تعاون رہا۔ ساتھ اربن پرو بائی یاسر چودھری کا شکریہ ادا کرتے ہیں، پاک اسٹیٹ بلڈرز کا شکریہ ادا کرتے ہیں، رانا زاہد صاحب کا، اور تمام فاؤنڈیشنز کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جن کے تعاون سے یہ خوبصورت نشریات آپ تک پہنچائی گئی ہے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل، یار زندہ صحبت باقی، اللہ نگہبان۔ جیڑا بھی جگت ہو گیا چلا حسین انہیں کدی چھوڑنا، اللہ واہ 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 واہ، کیا کافی ہے۔ یا حسین یزیدیاں لئی کافی دوستو، لکھا یزیدیاں لئی کافی دوستو،
دیجیا مجاہد سبحان اللہ حسین دا اونے کدی نہیں چھوڑنا اللہ اللہ حسین دا واہ یا حسین